یاجوج ماجوج کا خروج۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال لعین کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی علیہ السلام وصال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ ادا فرمائیں گے، ان کا بیت المقدس میں وصال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی امامت کا فریضہ ادا فرمائیں گے۔ اس دور میں زمین امن و سکون کا گہوارہ ہوگی۔ اچانک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک مستحکم آہنی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور بارگاہ الہی میں یاجوج و ماجوج کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں طاعون کی وبا سے ہلاک فرمائے گا۔ یاجوج و ماجوج کے فتنہ کا ذکر متعدد آیات اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے فتنہ اور قرب قیامت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء میں موجود ہے، آیت نمبر 96 اور 97 پر۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ وہ پکار اٹھیں گے، ہائے شومی قسمت کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ اولاد آدم سے ہوں گے بلکہ نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی ہوں گے۔ یافس یعنی ابو الترک کی اولاد سے ہوں گے، اور ترک وہ تھوڑی سی تعداد ہے جو اس بند کے پیچھے چھوڑ دی گئی تھی جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا۔ دیوار کی تعمیر اور یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ میں بھی آیا ہے۔ یہ آیتیں ساری سورۃ کہف میں موجود ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستہ پر چل پڑا، یہاں تک کہ
وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار تعمیر کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو سے یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا، اب آگ لگا کر اسے دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا، میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔